نحمده ونصلي على رسوله الكريم واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم حسن حسابي يسيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پیارے سسٹرز، کیسے آپ سب؟ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے. چلیے شروع کرتے ہیں. ہاں، الحمدللہ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. تو دیکھیں سسٹرز، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ ابھی اپنے سیرہ میں تقریباً اپنا ابھی اینڈ ہی آیا ہے، اور بہت سارے غزوات ہم نے دیکھے ہیں نا، اور ہم نے یہ بھی دیکھے کہ الحمدللہ غزوات میں نا جو تعداد مسلمانوں کی تھی، جیسے غزوہ بدر سے شروع کرے تو وہ بڑھتی ہی جاتی تھی ہمیشہ. الحمدللہ مسلمانوں کی تعداد، کیونکہ مسلمان ایمان والے بڑھ رہے تھے، اور غزوہ میں جو غزوہ مطلب جو جنگیں ہوتی تھی اس میں شامل ہونے والے بھی لوگ بھی بڑھ جاتے تھے. ٹھیک ہے، تو اب ہمارے سیرہ میں اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اب یہ جو ہے، یہ ہے جنگ تبوک. اس کو کہتے ہیں غزوہ تبوک، اور سسٹر وہاں نوٹ ڈاؤن کرے، اس کا دوسرا نام ہے جیش الاسرا، عین سین را. ہاں، اسرا مطلب اب انما العسر یسرا ہے نا، تنگی والا جنگ. تو اب آپ دیکھیں نا کہ جیسے ابھی ہم نے جنگ حنین پڑھے، ہاں، تو تقریباً وہاں 10,000 سے 12,000 لوگ تھے، رائٹ. تو مؤخرین کہتے ہیں کہ اس غزوہ میں تقریباً 12,000 سے زیادہ ہی ہوں گا، یا اس سے بہت کچھ کم. ٹھیک ہے نا، بہت کم مطلب انہیں 14,000 بولو یا 13,000 بولو، لیکن زیادہ ہی تھے. تو اب دیکھیں یہ جنگ تبوک جو ہے، اس کو جیش اسرا کیوں کہا گیا، تنگی والا جنگ کیوں کہا گیا؟ تو چلے آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں. ہاں انشاءاللہ غزوہ تبوک. تبوک ایک مقام کا نام ہے جو ابھی ہم انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد میپ شیئر کریں گے، تو پھر ذرا پڑھ کے پھر ہم آپ کو سمجھائیں گے وہاں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلے. غزوہ تبوک، غزوہ فتح مکہ حق و باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن مارکا تھا. اس مارکے کے بعد اہل عرب کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کوئی شک باقی نہیں رہ گیا. اسی لیے حالات کی رفتار یکسر بدل گئی، اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو گئے. ان کا کچھ اندازہ ان تفصیلات سے لگ سکے گا جنہیں ابھی ہم وفود کے باب میں، یعنی آگے وفود کا باب ہے نا، عمل وفود آگے آئے گا انشاءاللہ، تو اس میں ذکر ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہوا کہ حجۃ الوداع ہوئی اس کے بعد. ہاں، تو جیسے اب تبوک کے بعد دھیرے دھیرے ہمارے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے آخری پڑاؤ ہمیں اب پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں، تو آگے ہے یہ غزوے کا سبب کیا بنا. اب اس کو بہت غور سے آپ یہ کریں گے تو ہی اس سے سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، مگر اب ایسی طاقت کا رخ مدینہ کی طرف ہو چکا تھا جو کسی وجہ جواز کے بغیر مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی. اب یہ چھیڑ چھاڑ کون کر رہا تھا؟ یہ باہری طاقت کون؟ رومی. ہم کو ایک اب بخاری میں تم کو یہاں ابھی آئے گا آگے ذکر، یاد دلا دیتی ہوں جنگ موتا. اب یاد رکھنا مسلمانوں نے جنگ موتا میں رومی سے بھیڑ چکے تھے، مطلب ان سے لڑائی کر چکے تھے، اور ان کو بھی اندازہ کیا ان کا پاور کا، یہ کتنے طاقتور ہے، ان کو بھی اندازہ ہو گیا تھا، اور مسلمانوں کو بھی پتا چل گیا تھا کہ رومی کا کتنا پاور ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات دھیان میں رکھے، ذہن میں رکھے. تو پھر کیا ہوا، جو اس وقت یہ طاقت رومیوں کی تھی، رومنس. I know you don't know Romans were super power at that time. ٹھیک ہے، بلغت الروم، وہی بات ہمارے. تو رومیوں کی تھی جو اس وقت روئے زمین پر
سب سے بڑی فوجی قوت کی حیثیت رکھتی تھی. پچھلے اوراق میں پہلے کی باتوں میں بتایا جا چکا ہے کہ اس چھیڑ چھاڑ کی ابتدا یعنی رومیو سے بھیڑنے کی چھیڑ چھاڑ کب ہوئی تھی؟ جب شرجیل بن عمرو غسانی کے ہاتھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر مطلب وہ جو ایمبیسیڈر گئے تھے یاد ہے نا، وہ سب خطوط بھیجے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو پتا ہے نا کہ ایمبیسیڈر کو ایمبیسیڈر کو ابھی بھی انٹرنیشنل لا کے حساب سے کوئی بھی قتل کرے تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے، اس پر جنگ کرنا واجب ہو جاتا ہے، مطلب وہ دشمن سمجھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کیے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کا قتل ہوا تھا. غسانی کی طرف سے خط بھیجا تھا نا تب. ٹھیک ہے، شرجیل نے قتل کیا تھا، جبکہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر بسرا کے حکمران کے پاس تشریف لے گئے تھے. یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے سرکردگی میں ایک لشکر بھیجا تھا جس نے رومیوں کی سرزمین موتا میں خوفناک ٹکر لی ہے نا. بہت یاد ہے نا وہ جنگ موتا، کتنا غمناک، تین بڑے صحابہ شہید ہو گئے تھے اس میں، زید بن حارثہ، جعفر بن طیار، یاد ہے ہاں، اور عبداللہ بن رواحہ. تو پھر کیا ہوا، یہ لشکر ان متکبر ظالموں سے انتقام لینے میں کامیاب نہ ہوا. ہم نے بتایا تھا اس کا جنگ موتا کا تھوڑا ہار کی طرف اور جیت کی طرف وہ معاملہ ہوا تھا، لیکن مسلمان واپس آ گئے تھے. البتہ ان کے اس نے یعنی وہ جنگ نے دور نزدیک کے عرب باشندوں پر نہایت بہترین اثرات چھوڑے تھے. کیسر روم یعنی سیزر، ان اثرات کو اور ان کے نتیجے میں عرب قبائل کے اندر روم سے آزادی اور مسلمانوں کی ہم نوائی کے لیے پیدا ہونے والے جذبات کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا. اب دیکھو کیسر یعنی سیزر روم کا بادشاہ، اب وہ لوگ سپر پاور تو تھے، اب ان کو ایسا لگا کہ جیسے اب یہ جو عرب اٹھ رہے ہیں یہ پاورفل بنتے جا رہے. تو جب جنگ موتا کا بھی اس نے حال دیکھ چکا اور فتح مکہ بھی ہو گیا، ہاں جنگ حنین ہوئی، تو وہ یعنی نظر انداز نہیں کر سکتا کہ مسلمان اب یعنی بہت کم لوگ ہیں اور چھوٹی جماعت نہیں. وہ اس نے دھیان میں رکھا کہ نہیں، مسلمان تو اب کچھ نہ کچھ ہے، مطلب الحمدللہ ٹھیک ہے، ان کے پاس پاور ہے، وہ چڑھائی بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس کو اس بات کو وہ نظر انداز نہیں کر سکتا تھا. اس لیے یقیناً یہ ایک خطرہ تھا جو قدم بقدم اس کی سرحد کی طرف بڑھ رہا تھا. یعنی اس کی رومنز کی جو سرحد تھی اس کو لگتا ہے کہ یہاں تک بھی آ جائیں گے اور میرے رومن امپائر میں بھی کیا ہوں گے، یہ لوگ قبضہ کر لیں گے. کون؟ عرب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر. ہاں، اور عرب سے جو قدم سرحد کی طرف بڑھ رہا تھا اور عرب سے ملی ہوئی ہے سرحد شام کے لیے چیلنج بنتا جا رہا تھا. اب آپ ذرا بیٹا یہ نکالو نا، تھوڑا میپ نکالو نا، میں خالی بس تھوڑی سی بات بتا دیتی ہوں پھر سمجھ میں آئے گا. جی ہاں جی، کوشل آ رہی ہیں. ہاں، اس لیے کیسر یعنی سیزر، ہاں کیسر مطلب سیزر جو رکنگ کا لقب تھا نا وہ. جی ابھی دیکھیں سسٹر، ذرا غور اپنے اس پہ ڈالیں اسکرین پر. دیکھیں مکہ سوری مدینہ منورہ، ہاں خیبر، یہ اتنا لمبا روٹ تھا. اور ملک شام، ڈماسکس، سیریا فلسطین، یہ سب رومن کے انڈر میں تھا. ٹھیک ہے نا. تو یعنی اب ان کو لگا کس کو، رومنس کو، کہ اب دھیرے دھیرے یہ لوگ ہمارے امپائر ڈماسکس کی سائڈ، ویسے بھی تو ان کی تجارت تو وہاں چلتی تھی ہے نا، تجارت کے لیے ملک شام تو جاتے ہی تھے. تو وہ ڈر لگا کہ کہیں یہ لوگ یہیں اندر ہمارے پاس نہ آ جائیں. تو وہ بھی اقدام چاہتے تھے، مطلب حملہ کرنا چاہتے تھے، اور مسلمانوں کو بھی یہ ڈر ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس کو بعد میں پھر دیکھیں گے، جب لمبا روٹ ہوگا نا تبھی بھی دیکھیں گے. جی بیٹا لے آئے اپنا یہ والا ہی لے آئے. اس لیے کیسر نے سوچا کہ مسلمانوں کی قوت کو ایک عظیم اور ناقابل شکست خطرے کی صورت اختیار کرنے سے پہلے کچل دینا ضروری ہے، تاکہ روم سے
मुत्तसिल अरब इलाकों में फितने और हंगामे सर न उठा सके, क्योंकि सुपर पावर थी ना, सुपर पावर का दिमाग आप सोच सकते ना कि ये यहाँ पर अरब कबाइल आजू बाजू है, सीरिया से अब आगे आएंगे तो सब अरब कबाइल ही आते हैं, है ना। तो उसको सर उठाने से पहले वो फितने को खत्म करना चाहता था। कौन? कैसर रूम, कैसर मीन सीजर, द किंग ऑफ सीजर, द किंग ऑफ रोमन्स, ठीक है। इन मसलिहतों के पेश नजर अभी जंगे मौता पर 1 साल भी न गुजरा था कि कैसर ने रूमी बाशिंदों और अपने मातहत अरबों, अब ये अरबों कौन थे मालूम है? इसको जरा समझने की जरूरत है कि अरबों यानी आले गस्सान, आले गस्सान। अभी गस्सान ही आपको बहुत अपनी ये सूरह तौबा में पढ़ चुके हैं, तो वो भी अपना जहन में ले आए ना अपने तफसीर, ठीक है। तो आले गस्सान वगैरह पर मुश्तमिल फौज की फराहमी शुरू कर दी और एक खून रेज और फैसला कुन मार्के की तैयारी में लग गए। ये कौन? रोमन की बात चल रही है। अभी देखें, आपको पता है ना कि ये गस्सानी जो थे, ये नियरली कहाँ, जो दमास्कस है ना, उसके नजदीक के जो अरब अरब अरबी इलाका था ना, अरब का मतलब अरेबियन पेनिनसुला में, वहां के गस्सानी लोग क्या इनके इनसे रौब खाते थे। किससे? रूमियों से, रोमन से। तो क्या हुआ था, वो उनके आर्मी में जुड़ जाते थे और उनके साथ जैसे हम भी सुपर पावर ऐसा, हालांकि थे अरब, लेकिन वो रोमन्स के साथ मिल गए थे। ये इनको कहते हैं गस्सानी। तो ये बात, ये गस्सानी वर्ड ना आपको बार बार मिलेगा, तो अब ये याद रखना, गस्सानी मतलब अरब जो एकदम नियर नियर अरब रोमन एम्पायर के नियर रहते थे, और रूमी, रूमी मतलब रोमन्स, ठीक है। हाँ, तो फिर आपको इंशाल्लाह इस बारे में ज्यादा समझ में आएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला की तौफीक से इंशाल्लाह। हाँ, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। चले, रूम व गस्सान की तैयारियों की आम खबरें। अब वहां तैयारी करते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमेशा याद रखना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जासूस कभी भी क्यों बहुत अलर्ट रहते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यदि आप सोचिए ना कि रिपब्लिक ऑफ इस्लाम, हाँ, उनको बचाने के लिए कि नहीं, अब इस्लाम का तो अल्लाह के हुक्म से इस्लाम तो एस्टेब्लिश होना ही है, इस किंगडम को बचाना ही है। तो पहले देखिए ना, पहले हमने देखी कि मक्का के आजू बाजू कबाइल, उनका भी बराबर ख्याल रखा, उनसे भी जंगी लड़ी। मदीना के आजू बाजू के कबाइल, ठीक है ना। तो पूरे अरब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बनाना चाहते थे कि अल्लाह के हुक्म से इस्लाम पहले यही एस्टेब्लिश करना चाहते थे। तो अब जब खतरा है कि रोमन्स भी हमला करने वाले हैं, तो आप बताओ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करेंगे? तो वही बात आप दिमाग में रखें। हाँ, इंशाल्लाह। इधर मदीना में पह दर पे खबरें पहुंच रही थी। अब सुपर पावर की खबरें तो होती है ना, इसीलिए कहते हैं ना कि करंट अफेयर्स हमको भी जानना बहुत जरूरी है सिस्टर्स। हमें अपने मुल्क के, यहाँ के मुल्क के, और करंट अफेयर में अभी देखिए फलस्तीन की देखो, अब भी 100 डेज हुए, और हमें तो वो तो ऐसा लगता है कि भूल भुलैया, अस्तगफुरुल्लाह, वो बेचारे क्या सफर कर रहे हैं, और हम ये अभी जैसे कोई को पड़ी नहीं है उसकी। 100 दिन हो गए उनके जंग के इसमें। अल्लाह ताला उनको अपनी गैप से बहुत मदद करे, फलस्तीन की। वो बाबरकत जमीन है, और ये वहीं रोमन से पहले यही ये लोग वहीं थे, इनके हाथ में था, और मुसलमान के हाथ में आ गया था, अल्हम्दुलिल्लाह। और किसके दौर में? हजरत उमर खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में। चले, तो फिर इधर मदीना के पह दर पे खबरें पहुंच रही थी कि रूमी मुसलमानों के खिलाफ एक फैसला कुन मार्का, मार्का मतलब जंग, मार्के की तैयारी कर रहे हैं। इसकी वजह से मुसलमान को हम वक्त खटका लगा रहता था, और उनके कान किसी किसी भी गैर मानूस मतलब, ये जैसे हम कभी देखो, कभी डर का माहौल होता है तो हमें ऐसा लगता है कि अरे अभी कुछ ना कुछ ऐसी खबर आ जाएगी, अभी कुछ ना कुछ ऐसी खबर आ जाएगी। तो ये मुसलमानों में डर था मदीना में, ठीक है। गैर मानूस आवाज सुनकर फौरन उठ खड़े हो जाते थे। यानी वो जैसे पता चलता था, हाँ, जासूस की इससे खबरें आती थी, तो मुसलमान, देखो, ये डर, ये फितरी डर है। ये नहीं था कि उनको डर लगा था कि अब भी ये लोग हमला कर लेंगे, पर डर तो रहता ही है ना, है ना। जब यहाँ पर हमला हुआ था
1991 में, तब की भी हालत देखो, पता चलता है जब जंगी हालत होती है तो बहुत खतरा महसूस होता है। तो वो फितरी खतरा था, यानी फितरी डर था, ठीक है? वो समझते थे कि रोमियो का रेला आ गया। कौन? मुसलमान। मदीना में इस डर के साथ सोते थे वो लोग कि अब भी ये रेला आ जाएगा, अब भी हमारे पर हमला हो जाएगा। अब बताओ तुम कि इस माहौल से निकलने के लिए हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इकदाम करेंगे। देखते हैं आगे क्या इकदाम करते हैं। इसका अंदाजा इस वाक्य से होता है कि उसी 9 हिजरी में, हाँ, सरा 9 हिजरी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुत्तहरात से नाराज होकर 1 महीने के लिए ईला, ईला किसको कहते हैं? अलग होना, खाली अलायगी इख्तियार करना, हाँ, ईला कर लिया था। ये भी वाक्य सबको पता है। और उन्हें छोड़कर एक बाला खाने में अलैदा हो गए थे। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अजमईन को इब्तिदाए हकीकत हाल मालूम ना हो सकी थी। यानी उनको वजह नहीं मालूम हो सकती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों 1 महीने के लिए अपने सारे अज़वाज मुत्तहरात, उम्महातुल मोमिनात से अलग रह रहे हैं। उनको लगा, क्या लगा? अभी देखिए क्या लगा। उन्होंने समझा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक दे दिए और उसकी वजह से सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन में शदीद रंज व गम फैल गया था। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु इस वाक्य को बयान करते हुए कहते हैं कि मेरा एक अंसारी साथी था। जब मैं खिदमत नबी में, क्योंकि जरा दूर मदीना के से जरा दूर इलाके में रहते थे हम, खिदमत नबी में मौजूद न रहता तो वो मेरे पास खबर लाता। यानी दोनों अपनी बारी बारी करते थे, ठीक है, हजरत उमर बिन खत्ताब और उनका एक साथी, ठीक है। और जब वो मौजूद ना होता तो मैं उसके पास खबर ले जाता, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज क्या सिखाए, क्या कराए, क्या हुआ, ऐसा, ठीक है। ये दोनों ही अवाली मदीना में रहते थे, एक दूसरे के पड़ोसी थे और बारी बारी खिदमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होते थे। उस जमाने में हमें शाह गस्सान का खतरा लगा हुआ था। अब ये गस्सानी पर काबू नहीं पा रहे थे, वो अरबी इलाके में, ठीक है। हमें बताया गया था कि वो हम पर योर्श करना चाहते, कि पोश करना चाहता है और उसके डर से हमारे सीने भरे हुए थे। एक रोज अचानक मेरा अंसारी साथी दरवाजा पीटने लगा और कहने लगा, खोलो खोलो। मैंने कहा, क्या गस्सानी आ गए? अब ये सिस्टर्स, ये जुमला जरा आप गौर फरमाइए। यानी रात के टाइम पर पीटे और वो जैसे आपने बोला हड़बड़ा के उठे और पहले मुझसे आ गया, क्या गस्सानी आ गए? हमला कर दिया उन्होंने, ये बात, ठीक है। तो इतना डर था। ये हमें यहाँ क्यों लाया गया है, ताकि पता चले कि रोमन्स का और गस्सानी का इतना डर बैठा हुआ था, ठीक है, मुसलमानों में, क्योंकि वो सुपर पावर्स तो थे रोम, है ना, रूमी। उसने कहा, नहीं, बल्कि इससे भी बड़ी बात हो गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों से अलैदा हो गए हैं, यानी अलग हो गए हैं। एक दूसरी रिवायत में यूं है कि हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने कहा, हम में ये चर्चा था कि आले गस्सान हम पर चढ़ाई करने के लिए घोड़ों को नाल लगवा रहे हैं, यानी घोड़ों को शू हॉर्स पिलाते हैं, वो नाल लगवा रहे हैं। एक रोज मेरा साथी अपनी बारी पर गया और ईशा के वक्त वापस आकर मेरा दरवाजा बड़े जोर से पीटा और कहा, क्या वो यानी उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हाँ, सोया है जैसे, क्या वो सोया हुआ है? मैं घबरा कर बाहर आया। उसने कहा कि बड़ा हादसा हो गया है। मैंने कहा, क्या क्या हुआ? क्या गस्सानी आ गए? देखें, सेम वही वही हदीस, वही वाकया, लेकिन एक और तरह से। उसने कहा, नहीं, बल्कि इससे भी बड़ा और लंबा हादसा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है। ये क्यों बताया? क्योंकि उनको पूरा मामला, वो तो घर का मामला था ना, और आपको पता है ना कि ये मामला क्या था? ये सारे अज़वाज मुत्तहरात ने नानो नफ़का, यानी घर का पॉकेट मनी नहीं, घर खर्च का मुतालबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दिया था। और आपको पता है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने घर में कोई भी सामान नहीं रखते थे, यानी कुछ भी माल नहीं रखते थे। और तो वो यानी उनके मुतालबे से नाराज होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 महीने के लिए अपनी बीवियों से अलहदा रहने का
یہ کر لیا تھا, انہیں کیا بولتے ہیں, قسم اٹھا لی تھی, قسم نہیں, ارادہ کر لیا تھا اور رہے بھی تھے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ یہاں کیوں بیان ہو رہا ہے یہ واقعہ؟ اس سے اس صورتحال کی سنگینی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو اس وقت رومیوں کی جانب سے مسلمانوں کو درپیش تھی. اس میں مزید اضافہ منافقین کی ان کیا ریشہ دانیوں مطلب ان کی منافقین, پتہ ہے نا منافق کون تھے جو مدینہ میں تھے نا, اب ان کی بات چل رہی کہ انہوں نے, اور یعنی وہ بولتے نا جلے پر نمک چھڑکنا, تیل میں جلتے ہوئے گرم تیل میں آگ پانی ڈالا اور بھٹکانا, ویسی بات کر رہے تھے. کون؟ منافقین. دیکھیں کیا کر رہے تھے. ان منافقین کی ان ریشہ داریوں, کیا ہے یہ, ریش دوانیوں سے ہوا, کیا ہے, دوانیوں لکھ رہا ہے, نہیں اس سے پہلے ریشہ دوانیاں, کیا دوانی ہے نا, ریشہ دوانیوں سے ہوا جو انہوں نے رومیوں کی تیاری کی خبریں مدینہ پہنچنے کے بعد شروع کی. اب دیکھو, اب ان کی اندر کی حالت دیکھو, اندر کے جذبات کی, کس کے؟ منافقین کے. جیسے ہاں اب تو مسلمان گئے, ابھی اچھی خبر ہے, رومیوں کا یہ ہو جائے گا. اب حسد لوگ ایسے کرتے نا, منافق لوگ جو ہوتے وہ ایسے ہی کرتے نا. ٹھیک ہے. تو دیکھیں کیا ان کے دل میں کیا ہو رہا ہے. چنانچہ اس کے باوجود کہ یہ منافقین دیکھ چکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر میدان میں کامیاب ہے اور روئے زمین کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتے, بلکہ جو رکاوٹیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں حائل ہوئی تھی وہ پاش ہو جاتی, مطلب ہٹ جاتی. اس کے باوجود ان منافقین نے یہ امید باندھ لی کہ مسلمان کے خلاف انہوں نے اپنے سینوں میں جو درینہ آرزویں چھپا رکھی تھی اور جس گردش دوران کا, یعنی ہم بولتے نا کسی کے گردش کا ہم اپنے اندر چھپائے رکھتے کہ اس پر کب آئے گا, نعوذ باللہ, ہے نا, ہم سوچتے ہیں ایسا, منافق لوگ ایسا سوچتے ہیں. اور اپنے جو حسدکار ہے نا وہ ایسا سوچتے کہ جس سے حسد کیا جائے نا اس کے اوپر کوئی نہ کوئی مشکل آ جائے. تو یہ وہ بات ہوتی ہے, کیا گردش دورہ, گردش دورہ کا وہ عرصہ سے انتظار کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے منافقین؟ کہ کب مسلمانوں پہ مشکلات آ جائے. ٹھیک ہے. اب اس کی تکمیل کا وقت قریب آ گیا ہے. اپنے اسی تصور کے بنا پر انہوں نے ایک مسجد کی شکل میں جو مسجد دلال کے نام سے مشہور ہوئی دسیسہ کاری اور سازش کے ایک بھٹ تیار کیا جس کی بنیاد اہل ایمان کے درمیان تفرقہ اندازی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر اور ان سے لڑنے والوں کے لیے گھات کی جگہ فراہم کرنے کے ناپاک مقصد پر رکھی. آپ لوگ کو یہ پتا ہوگا, میں تھوڑا سا بس مختصر بتاتی ہوں کہ مسجد دلال کیا تھی. جب یہ رومی کا یہ پتا چلا نا کہ رومی آنے والے ہیں, ہاں, تو اب ایک جگہ تو ان کو اکٹھا ہونا تھا نا, سارے اس کو کس کو, سارے منافق کو. تو انہوں نے کیا کیا کہ کسی کو پتا نہ چلے تو ایک ایسی مسجد اب کیونکہ منہ سے تو وہ کلمہ گو تھے, اب مسجد میں بنائے تو لوگ تو کیا سمجھیں گے کہ ہاں اچھی نیت سے بنائی ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہلے تو یہی لگا, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت بھی دے دی کہ ہماری مسجد کا جیسے اگھاٹن بولتے نا, آ کے نماز پڑھے وہاں. اور وہ مسجد کس لیے بنائی تھی؟ تاکہ وہ پلان کر سکے مسلمانوں کے خلاف. دیکھو اتنا بڑا منافقین کی چال, کہتے ہیں نا گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے, اس طرح سے. ٹھیک ہے. ایسے ناپاک ارادے پر رکھی تھی بنیاد کس کی؟ وہ مسجد کی. دیکھو مسجد جیسی پاک جگہ کو بھی کیسی نیت سے باندھتے ہیں لوگ اس وقت تو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی, ہاں دیکھو کیا گزارش کی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ نماز پڑھا دیں. اس سے منافقین کا مقصد یہ تھا کہ وہ اہل ایمان کو فریب میں رکھیں اور انہیں پتہ نہ لگنے دیں کہ اس مسجد میں ان کے خلاف سازش اور دسیسہ کاری کی کاروائیاں انجام دی جا رہی ہے, اور مسلمان اس مسجد میں آنے جانے والوں پر نظر نہ رکھیں, ہے نا.
ان کو ایسا لگا کہ کوئی نظر بھی نہیں رکھے گا، مسجد کی بات ہے. ایسے کہیں اکٹھا ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یا کوئی بھی تو پتا چلتا تھا کہ لوگ کیا آپس میں کر رہے ہیں سازش. لیکن مسجد کے اندر کریں گے تو کوئی کو پتا بھی نہیں چلے گا. ٹھیک ہے. اس طرح یہ مسجد منافقین اور ان کی بیرونی دوستیوں کے لیے ایک پرامن گھونسلے اور بھٹ کا کام دے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں نماز کی ادائیگی کو جنگ سے واپس، یعنی تبوک سے جا کے آنے کے بعد، ہاں، جنگ سے واپسی تک کے لیے مؤخر کر دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری میں مشغول تھے. کس کی تیاری میں؟ جنگ تبوک کی. اس طرح منافقین اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے اور اللہ نے ان کا پردہ واپسی سے پہلے ہی چاک کر دیا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ سے واپس آ کر اس مسجد میں نماز پڑھنے کی بجائے اسے منہدم کرا دیا، مطلب گرا دیا، توڑ دیا گیا. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر یہ قصہ بھی لا کر یہ بات بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو رومی کا خطرہ تو تھا مدینہ پہ، اور منافقین دیکھے اندر کے گھر میں جو نزدیک میں اندر اپنے ساتھ رہنے والے کیسے پلان کرتے ہیں، نعوذ باللہ. لیکن اللہ تعالیٰ از دا بیسٹ پلانر، ہے نا. چلے آگے ہے. آستین کے ساتھ تھے یہ، ہاں آستین کے ساتھ. یس، آستین کے ساتھ. ویری گڈ. چلے روم و غسان کی تیاروں کی خاص خبریں. اب دیکھیں نا، اب آپ ماحول دیکھیں، اپنے آپ کو وہ مدینہ میں رکھ کے دیکھیں سسٹرز، تو سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے. ان حالات اور خبروں کا مسلمان سامنا کر ہی رہے تھے کہ انہیں اچانک ملک شام سے تیل لے آنے والے بنتیوں، یہ نیچے دیا ہے، یہ ایک قبائل کا نام ہے. ہاں، بنتیوں سے معلوم ہوا کہ ہرقل نے 40,000 سپاہیوں کا ایک لشکر حجاز نہیں، لشکر کیا ہے، جرار تیار کیا ہے. لشکر جرار یعنی قوت والا لشکر. کس کا کتنا؟ ان کی تعداد دیکھے 40,000 کا لشکر. ٹھیک ہے. یہ ذرا آپ وہاں پہ لکھ لیں اپنی کتاب میں اگر نہیں ہو تو. اور روم کے ایک عظیم کمانڈر کو اس کی کمان سونپی ہے، یعنی کیپٹن بھی ہے، کمانڈر بھی ہے. اپنے جھنڈے تلے عیسائی قبائل نحم و جزام وغیرہ کو بھی جمع کر لیا ہے، اور ان کا ہر اول دستہ بلکہ پہنچ چکا ہے. ابھی میں تم کو میپ پہ انشاءاللہ دکھاؤں گا یہ بلکہ کہاں جگہ ہے. اس طرح ایک بڑا خطرہ مجسم ہو کر مسلمانوں کے سامنے آ گیا. اب حالات کی نزاکت، اب دیکھیں کیا ہے، حالت کی نزاکت میں اضافہ. پھر جس بات سے صورتحال کی نزاکت میں مزید اضافہ ہو رہا تھا وہ یہ تھی کہ زمانہ سخت گرمی کا تھا. اب امیجن کریں، کہتے ہیں اٹ واز منتھ آف جولائی، اور ہم کویت میں رہنے والے اور سعودی میں بھی جب دیکھے، یعنی عربستان میں آپ جولائی کے مہینے کی گرمی کو محسوس کریں. کتنی شدید گرمی، کبھی پارا 60 ڈگری جاتا تھا. تو اس وقت تو اور بھی، کیونکہ جنگل تو تھے، مطلب کچھ بھی تو تھا نہیں، اور بھی شدید گرمی. اتنی جولائی کا مہینہ تھا اور یہ زمانہ سب گرمی کا تھا. لوگ تنگی اور قحط سالی کی آزمائش سے دوچار تھے. سواریاں کم تھی، پھل پک چکے تھے. آپ کو پتا ہے نا کہ یہاں پر جولائی میں جو کھجور کا جو یہ پھول آتے ہیں اور اس کا پکوان ریڈی ہو جاتا ہے، اور یہاں پر پھر وہ لوگ وہ کھجور کے اس کو سب باندھتے رہتے ہیں. دیکھیں نا، آپ نے دیکھے ہوں گے. تو پھل پک چکے تھے. جس کے باغات تھے نا، ان صحابہ کے پھل بھی پک چکے تھے، کیونکہ جولائی کا منتھ تھا. ٹھیک ہے. اس لیے لوگ پھل اور سائے، پھل اور سائے دونوں کا، یعنی دیکھیں ایک تو گرمی ہے، اب سفر کریں گے تو آپ کو پتا ہے نا کہ سفر تو اونٹ پر ہوتا تھا، تھوڑی نا کوئی گاڑی تھی. تو سفر پہ جانا یعنی گرمی برداشت کرنا، اور اپنے خود ہی آنگن بولو، اپنے باغات میں سایہ تو ہوگا نا. گرمی کے لیے وہ جھاڑ کا سایہ کتنا لذت دیتا ہے وہ، اور اوپر سے ان کے پھل بھی پک چکے تھے، ہارویسٹنگ کا بھی ٹائم تھا. تو اب بتاؤ کتنی بڑی یہ آزمائش تھی میری بہنوں. ایسا ہونے کے باوجود بھی اب اہل ایمان کا دیکھیں حال کیا، کس طرح وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں پھر اس لیے لوگ پھل اور سائے میں رہنا چاہتے تھے. وہ
فوراً فی الفور روانگی نہ چاہتے تھے، یعنی وہ سمجھتے کہ ابھی کیا جانا نا، ابھی تو ہمارے پھل پک رہے ہیں، جلدی سے یعنی نہیں جانے چاہتے تھے، مطلب یعنی تبوک کے لیے جانا چاہتے تھے پر ایسے ابھی نہیں، ابھی جیسے بولتے نا پھل پکنے دو یا تھوڑا گرمی ہٹنے دو، ہم ہوتے تو ایسے بہانے کرتے نا، لیکن وہ بھی چاہتے تھے بشری تقاضے کے حساب سے نہیں چاہتے تھے کہ جلدی تبوک کے لیے جائے، ٹھیک ہے۔ ان سب پر مستضاد مسافت کی دوری اور راستے کی پیچیدگی اور دشواری تھی، راستہ بھی آسان نہیں تھا میرے بہنوں، اونٹ پر سوار ہو کے جانا ہے، چلتے جانا ہے، سواری ملے تو اتنی ہی، پھر چلنا بھی ہے، تھوڑی نا پلین اور گاڑیاں تھی، تو یہ ان کے دماغ میں تھا کہ جانیں گے تو ایسا چلتے ہوئے جانا ہے، اور میں نے تبوک یعنی رومن کے پاس جانا، تو ابھی دیکھیں نا ہم نے کتنا لمبا راستہ ہے، کوئی چھوٹا موٹا تھوڑی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ دماغ میں رکھیں، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک قطعی اقدام کا فیصلہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت و تغیرات کا مطالعہ کہیں زیادہ وقت نظر سے فرما رہے تھے، یعنی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان تھا، اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، خبریں بھی آتی تھی، جاسوس بھی رکھے تھے، اور پتا بھی تھا کہ ان کے یہ سپر پاور کبھی نہ کبھی ہمارے اسلامی اسٹیٹ کو خطرہ بن سکتے ہیں، حملہ کر سکتا ہے، تو نظر انداز نہیں کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر تھی وہاں پر، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فیصلہ کن لمحات میں رومیوں سے جنگ لڑنے کی میں کاہلی اور سستی سے کام لیا، ہاں تو رومیوں کو مسلمانوں پر زیر اثر علاقوں میں گھسنے دیا اور وہ مدینہ تک بڑھ اور چڑھ آئے تو اسلامی دعوت پر اس کے نہایت برے اثرات مرتکب ہو سکتے ہیں، مرتب ہوں گے نا، وہ تو اندر گھس آئیں گے، صحیح ہے نا، تو ابھی تو اسلام وہاں آیا ہے، ابھی تو 9 سال ہی ہوئے، ٹھیک ہے نا، تو یہ خطرہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کی فوجی ساکھ اکھڑ جائے گی اور وہ جاہلیت جو جنگ حنین میں کاری درد لگنے کے بعد آخری دم توڑ رہی تھی دوبارہ زندہ ہو جائے گی، جنگ حنین کے بعد بھی یعنی وہاں پر بھی تو لوگ مسلمان ہو ہی چکے تھے نا، تو وہ بھی قبائلی جاہلیت کے دور کے سب کو اندر کر دیا تھا، اب رومنس آ جائیں گے تو پھر یہ بنا بنایا اتنا اللہ کی طرف سے تھا وہ سب کچھ ہرائے جائے گا، یہ ڈر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور منافقین جو مسلمانوں پر گردش زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں اور ابو عامر فاسق کے ذریعے شاہ روم سے رابطہ قائم کیے ہوئے تھے، دیکھو منافق نے شاہ روم سے بھی رابطہ قائم کیا ہوا تھا، پیچھے سے ہمیں اس وقت مسلمانوں کے شکم میں خنجر گھونپ دیں گے، یہ ڈر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے۔ جب آگے سے رومیوں کا ریلا ان پر خون خوار حملہ کر رہا ہوگا، یعنی جب رومنس کا حملہ ہوگا تو یہ منافقین کیا کریں گے، اس پر بڑھ چڑھ کر حصہ لے کے پیٹ میں بولتے ہیں نا شکم میں خنجر مطلب پیٹ میں چھرا گھپیں گے، یہ دیکھیں محاورہ کتنا فٹ بیٹھتا ہے وہاں پر، اس طرح وہ بہت ساری کوشش رائے گاہ چلی جائے گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے اسلام کی نشر و اشاعت میں صرف کی تھی، اور بہت ساری کامیابی ناکامی میں تبدیل ہو جائیں گی جو طویل اور خونریز جنگوں اور مسلسل فوجی و دوڑ دھوپ کے بعد حاصل کی گئی تھی، یعنی 10 سال کی اتنی محنت اتنی محنت اتنی کوششیں اتنی ٹیسٹنگ سب رائے گا جائے گی اگر یہ روم چڑھ آئیں گے مدینہ پر، یہ خطرہ تھا رسول اللہ علیہ وسلم کو، تو اب آپ کو جنگ تبوک کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں گئے یہ سب اپنے سے لکھنا ہے، ہاں سسٹرز، ٹھیک ہے نا، چلیں پھر کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتائج کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے اور اس لیے اسرت اور شدت کے باوجود، شدت کیا گرمی، اسرت کیا یعنی تنگی کس کی تھی، مال کی بھی تھی، ٹھیک ہے، ابھی آگے آئے گا، اسرت و شدت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا کہ رومیوں کو دارالاسلام کی طرف پیش قدمی کی مہلت دیے بغیر خود ان کے علاقے
اور حدود میں گھس کر ان کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ لڑی جائے۔ تو یہ مقصد تھا جنگ تبوک پہ، تبوک کے مقام پہ جانے کا اور ان سے لڑنے کا۔ ٹھیک ہے سسٹرز، ہاں امید ہے سمجھ میں آیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، رومیوں سے جنگ کی تیاری کا اعلان۔ اب آپ کو پتا ہے نا کہ جبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی جنگ کے لیے نکلتے تھے یا کہیں بھی نکلتے تھے تو اعلان کیا کرتے تھے؟ دوسری جانب کا، یعنی ہم جا رہے ہیں، توری سے بھی کبھی کبھی کام لیتے تھے، ہے نا؟ تو جھوٹ نہیں ہوتا تھا، بس میں ساؤتھ میں، جیسے ابھی نارتھ میں جا رہا ہوں تو بولیں گے میں ساؤتھ میں جا رہا ہوں، اور پھر نارتھ میں نکل جائیں گے، ایسا۔ تو یہ تو جنگی تدبیر تھی، لیکن جنگ تبوک کے وقت پورا باقاعدہ اعلان ہو گیا تھا کہ وہیں جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ دیکھیے آگے آ رہی ہے۔ یہ معاملہ طے کر لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین میں اعلان فرما دیا کہ لڑائی کی تیاری کرے۔ قبائل عرب اور اہل مکہ کو بھی پیغام دیا۔ اب صرف مدینہ میں رہنے والے عرب نہیں، مطلب صحابہ کرام نہیں، جو مکہ میں بھی ابھی ہوئے نا، سب کنورٹ ہوئے نا، ابھی فتح مکہ کے وقت سارا سب مسلمان ہو چکے تھے، تو ان کو بھی پیغام دیا کہ وہ بھی ساتھ چلیں۔ صحیح ہے، ان کو پیغام دیا کہ لڑائی کے لیے نکل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب کسی غزوے کا ارادہ فرماتے تو کسی اور ہی جانب روانہ ہوتے، لیکن صورتحال کی نزاکت اور تنگی شدت کے سبب اب کی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف اعلان فرما دیا کہ رومیوں سے جنگ کا ارادہ ہے تاکہ لوگ مکمل تیاری کر لیں۔ اچھا، اب ذرا آپ کو وہ بھی ایک بات بتا دوں، رومنس means not from the Rome، ہاں that اٹلی اینڈ روم، اٹلی اور روم وہ نہیں، رومنس کس کو کہتے تھے پہلے نا؟ یہ جو کرسچینٹی اور جوز ایسا مل کے ایک امپائر جب کھڑا کیا تھا وہ رومن امپائر کہلاتا تھا۔ رومن انہوں نے اپنے نام دیا تھا، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو وہ کس کی بنی اسحاق سے ہی، ہاں بنی اسرائیل کے جو ساکھ ہے اسی میں سے اپنے آپ کو گنتے تھے۔ تو وہ ہم اس کو ایسا نہیں بولیں گے کہ کرسچن، نہیں ایسا بولیں گے جیوز، بس اس کی ملی جلی ایک قوم تھی اور وہ سپر پاور تھی اس وقت، اور یہ سارا رومن امپائر کہنا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، بہت سارا رومن امپائر آپ دیکھیں گے نا، بہت سارا تھا پورا۔ جی میم کرسچن تھے وہ ٹوٹلی ہاں تھوڑے، پہلے ہاں اسی کے اس میں، پر جی میں خود کو کرسچن نہیں بول سکتے، پر وہ رومن وہ اپنے پہلے آپ کو رومیو نہیں کہتے تھے۔ میم تھے، پھر انہوں نے کرسچنٹی اختیار کر لی، جوز نہیں بنے وہ۔ اچھا اچھا، اوکے، جزاک اللہ خیر، جی صحیح۔ تو پھر کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اعلان فرما دیا کہ رومیوں سے جنگ کا ارادہ ہے تاکہ لوگ مکمل تیاری کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر لوگوں کو جہاد کی ترغیب بھی دی اور جنگ ہی پر ابھارنے کے لیے سورہ توبہ کا بھی ایک ٹکڑا نازل ہوا۔ آپ پڑھ چکے ہیں نا ماشاءاللہ سے۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ و خیرات کرنے کی فضیلت بیان کی اور اللہ کی راہ میں اپنا اپنا نفیس مال خرچ کرنے کی رغبت دلائی۔ دیکھیں خرچ کرنا کیوں اتنا ضروری تھا، ہے نا؟ اور اب وہ آپ یہ بار بار ہمیں یہ ابھی جو حدیث آئے گی نا اس کی صدقات کی، یہ سب کو پتا ہے، لیکن اس کو پڑھنے کا بہت مزہ آتا ہے۔ چلیں، غزوے کی تیاری کے لیے مسلمانوں کی دوڑ دھوم۔ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا، حکم سنا، ہاں ارشاد کیا، حکم سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رومیوں کے سے جنگ کی دعوت دے رہے ہیں، جھٹ اس کی تعمیل کے لیے دوڑ پڑے اور پوری تیز و رفتاری سے لڑائی کی تیاری شروع کر دی۔ قبیلے اور برادریاں ہر چار جانب سے مدینہ میں اترنا شروع ہو گئی، اور سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری تھی، کسی مسلمان نے اس غزوے سے پیچھے رہنا گوارا نہ کیا۔ البتہ 3 مسلمان، اب یہ ہم بعد میں پڑھیں گے کیونکہ یہ غزوہ کے بعد کی بات آئے گی انشاءاللہ، لیکن سب کو معلوم ہے نا الحمدللہ، 3 مسلمان اس سے مستثنا تھے، مستثنا ہے، مطلب کہ وہ صحیح ایمان ہونے کے باوجود انہوں نے غزوے میں شرکت نہ کی۔ منافق تو رہ گئے تھے
اس میں 3 مسلمان ان کا ہم واقعہ بہت دل ہے، وہ انشاءاللہ وہ نیکسٹ اس میں پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نہ کیا۔ حالت یہ تھی کہ حاجت مند اور فاقہ مست لوگ آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے کہ ان کے لیے سواری فراہم کرے۔ اب دیکھیں نا کیوں درخواست کرتے، آپ کو پتا ہے نا کہ جب یہ جنگیں بھی ہوتی تھی تو کوئی اسلامی اسٹیٹ کا کوئی ایسا بھتہ نہیں تھا کہ ان کو ملے گا، چلو تم وہ فوجی ہیں ان کو 1 مہینے کا یہ ملے گا اور پھر تو ان کو مہیا کرا جائے گا اور تم جنگ کے لیے نکلو، جو ابھی جیسا ہوتا ہے، ابھی ہوتا ہے نا ہمارے جو گارڈ ہے آرمی کے پیپل ہے ان کو تو یہ سیلری ملتی ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں صحابہ کو خود اپنی تیاری کرنی پڑتی تھی، سبحان اللہ، اپنے پاس جو اسلحہ ہے وہ لے کے چلنا ہے، اپنے پاس جو سواری ہے وہ لے کے چلنا ہے۔ تو اب دور کا معاملہ تھا، جس کے پاس سواری نہیں تھی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مانگنے آ گئے۔ اب دیکھیں کیا یہ اب امیجن کریں گے نا تو بہت اچھی آیت بھی اتری ہے، بہت اچھی آیت ہے۔ دیکھیے کیا کہ ہمارے لیے کیا مانگنے آئے کہ ہمارے لیے کیونکہ اتنا دور جانا ہے نا ان کو بھی، دل میں تو جذبات ہیں تو پھر سواری بھی فراہم کریں تاکہ وہ بھی رومیوں سے ہونے والی اس جنگ میں شرکت کر سکے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معذرت کریے ہاں کرتے کہ لا اجیت ما احملکم علیہ تولوا واعینہم تفیض من الدم حزنا الا یجدوا ما ينفقون، سورہ توبہ آیت نمبر 96 نہیں 92 نا کہ 96 میں تمہیں سوار کرنے کے لیے کچھ نہیں پاتا تو اس حالت میں واپس ہونے ہوتے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے کہ وہ خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں پا رہے ہیں۔ یہ حالت تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا۔ آپ ان کے جذبات کو امیجن کریں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بات ہے نا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے ابھی تمہیں دینے کے لیے، تو کہتے ہیں سیرت نگار کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا تلخ لہجے میں بھی کہا تھا تھوڑا سا، کیوں؟ کیونکہ اتنی ساری تیاری کرنی تھی اور اتنا سارا یہ تھا اور پھر وہ مانگنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا، بہت نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن خلق آپ کو معلوم ہے نا، لیکن تھوڑا تلخ لہجے میں کہا کہ نہیں ہے میرے پاس، تو وہ پیچھے مڑ گئے اور آنکھوں میں آنسو لیے کہ ہم اب کیا کریں، ہم کو جانا تو ہے، لیکن اپنی تنگی کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اسی طرح آیت مسلمانوں کی صدقہ و خیرات آیت کرنے جی، بھی آیت ایک 92 ہے۔ جی آیت بولے نا آپ نے 96 ہے، 92 ہی ہے نا آپ نے بولے نا؟ جی 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 جزاک اللہ کرنے میں بھی خیرات کرنے میں بھی ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ملک شام کے لیے ایک قافلہ تیار کیا تھا، کیوں؟ کیونکہ وہ تجارت کرتے تھے نا تو قافلے کو بھیجتے نا ملک شام، تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ملک شام کے لیے ایک قافلہ تیار کیا تھا جس میں پالان اور کچاوے سمیت 200 اونٹ تھے۔ اب امیجن کرتے ہیں جائیں، ہاں 200 اونٹ تھے اور 200 وقیہ تقریباً 19.5 کلو چاندی تھی۔ آپ نے یہ سب حضرت عثمان بن عفان نے سب صدقہ کر دیا، اس کے بعد پھر 100 اونٹ پالان اور کجاوے سمیت صدقہ کیا، اس کے بعد 1000 دینار۔ اب دیکھتے جائے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کتنا دے رہے صدقہ، سبحان اللہ، تقریباً 5.5 کلو سونے کے سکے لے آئے اور انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آگوش میں بکھیر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں الٹتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے آج کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ جو بھی کرے انہیں ضرر نہ ہوگا، یعنی آج کے بعد ان کی اگر نیکیاں تو کرتے تھے، اگر تھوڑی لرزش یعنی تھوڑی خطا بھی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ انہیں پکڑے گا نہیں، انہیں معاف کر دے گا، سبحان اللہ۔ اور ویسے بھی وہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے اور ویسے بھی انہیں ذوالنورین کہا جاتا تھا اور ویسے بھی وہ اسی لیے ان کا لقب عثمان غنی رضی اللہ عنہ لقب ملا نا، غنی کا لقب ملا تھا نا، مطلب بے نیاز، یعنی غنی یعنی بہت دینے والے مال کو صدقہ میں۔ تو سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر صدقہ کیا اور صدقہ کیا، یہاں تک کہ ان کے صدقے کی مقدار نقدی کے علاوہ 900 امیجن 900 اونٹ اور 100 گھوڑے تک جا پہنچی، اتنا مال دیا. ٹھیک ہے. ادھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ 200 اوقیہ تقریباً 29.5 کلو چاندی لے آئے. ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال حاضر خدمت کر دیا. اور یہ بس اس کا مفہوم بتاتے چلتی ہے حدیث کا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ نیکی میں ابوبکر آگے بڑھ جاتے ہیں رضی اللہ عنہ. اس بار اب موقع آیا نا، دیکھا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بہت سارا صدقہ کیا، تو میں بھی کرتا ہوں. اور آج تو اس بار تو میں ان سے بڑھ جاتا ہوں. کس سے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھ جاتا ہوں. تو وہ اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے. یہاں کیا دیکھا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا پورا مال لے کے آئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ کیا چھوڑا آئے ہو اے ابوبکر، اپنے گھر کے والوں کے لیے کیا چھوڑا آئے ہو؟ بولتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ دیکھ کر عمر رضی اللہ عنہ آنکھوں میں سے آنسو آ گئے، مطلب اتنے جذباتی ہو گئے کہ بولے عزم کر لیا کہ آج کے بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کمپٹیشن نہیں کروں گا نیکی کے معاملے میں. ٹھیک ہے نا. تو ابھی وہ پورا یہاں ڈیٹیل نہیں اس لیے میں بتایا، ابھی ہم پڑھ لیتے ہیں. اپنا سارا مال حاضر خدمت کر دیا اور بال بچوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کچھ نہ چھوڑا. ان کے صدقے کی مقدار 4000 درہم تھی اور سب سے پہلے یہی اپنا صدقہ لے کر تشریف لائے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا آدھا مال خیرات کیا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ بہت سا مال لائے. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ بھی کافی مال لائے. حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ 90 وسق یعنی 13,500 کلو ٹن کھجور لے آئے. بقیہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین بھی پے در پہ اپنے تھوڑے زیادہ صدقات لے آئے، یہاں تک کہ کسی نے ایک مد، یعنی ایک مد ایک پیمانہ ہے، ایک مد کو تقریباً 2 کلو ہوتا ہے یا 2.5 کلو ہوتا ہے. ایک مد یا 2 مد صدقہ کیا کہ وہ اس سے زیادہ کی طاقت نہیں رکھتے تھے. عورتوں نے بھی اپنا ہار، بازو بند، پازیب، بالی اور انگوٹھی وغیرہ جو کچھ ہو سکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. اب یہاں عورتوں کا بھی کردار دیکھیں، پیچھے نہیں رہی صدقہ دینے میں. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے یا ہمارے پاس سب شوہر کا ہی ہے، جو بھی ہے وہ دیا. ٹھیک ہے. کسی نے بھی اپنا ہاتھ نہ روکا اور بخل سے کام نہ لیا. صرف منافقین تھے جو صدقات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والوں کے ان کے یہ 2 رخے تھے. دیکھو کیا کرتے تھے، صدقات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والوں پر تانا زنی کرتے تھے. کہ کیا تانا زنی کرتے تھے کہ یہ ریاکار ہے، یعنی جو زیادہ مال لائے نا اس کو بولتے کہ یہ ریاکاری میں دے رہے ہیں. دیکھو نعوذ باللہ. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نا ان منافقت کی جو اندر یعنی بشریت انسان کے اندر کا جو ہوتا ہے نا، جو چھپاتا ہے وہ بھی اللہ ظاہر کر دیتا ہے اور ان کے جذبات بھی اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے. دیکھیں کیا وہ تانے کے طور پہ آ ہی جاتا ہے منہ پر. کیا کہا کہ یہ ریاکار ہے جو زیادہ لے کے آئے. ہاں. اور جن کے پاس اپنی مشقت کے سوا کچھ نہ تھا اور ان کا مذاق اڑاتے تھے. کیا کہ یہ تو دیکھو 1-2 کھجور سے کیسر و کسرات کے محلات کو فتح کرنے چلے ہیں. کیسا تانا دیکھیں. یہ ہوتے منافق. اب اس کو آگے نہیں رکھتے ہیں، ہاں یہیں تک رکھتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کا ابھی یہ بھی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم آگے اس میں بیان کریں گے جنگ تبوک میں. آج یہیں تک رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه وازواجه وذريته واهل بيته وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.